اپنا خلیفہ بنایا. تم اپنے آپ کو پہچانو, اس بات کو دیکھو کہ اللہ کی خلافت تو تمہارے پاس. سانپ بھی تمہارے تابع ہے, شیر بھی, بھیڑیا بھی تمہارے تابع ہے, اور جناب علی چیتا بھی. پانی بھی تمہارے تابع ہے, آگ بھی, اور زمین بھی تمہارے تابع ہے, آسمان بھی. تم تو اپنی خلافت پر رہو کہ بھائی ہمیں تو دیکھ کے چلنا ہے بس اللہ میاں کو. شادی ہو چاہے بیاہ, تجارت ہو چاہے دکان, کارخانہ ہو چاہے صنعت, حکومت ہو چاہے بادشاہت, فقر و فاقہ ہو چاہے مسکین, عورت ہو چاہے مرد, کسے باشد کوئی بھی ہو, کسی حال میں بھی ہو, پہلے اللہ میاں کا حکم معلوم کریں گے بھائی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کریں گے, اور اللہ کی رضا کے لیے سنت ادا کریں گے, مال کی یقین کی وجہ سے نہیں کہ مزدوری سے ملے گا پیسہ, پیسے سے خریدیں گے چیزیں اور چیزوں سے ضرورتیں پوری ہوں گی. یہ سارا یقین غلط, اس یقین کی نفی کرنی ہے. پیسے سے چیزیں اور چیزوں سے حالات, یہ جو اللہ والے ہیں, جو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, جو کلمہ پڑھنے والے ہیں, ان سب کی نفی ہو گئی. قارون جیسا خزانہ رکھنے والا کون ہے؟ اور قارون جو زمین میں دھستا جا رہا ہے وہ کہاں گیا خزانہ؟ قوم عاد جیسی قوت نہیں, اور نافرمانی پر آئے تو ہوا میں اڑا دیا, سب کو ختم کر دیا. قوم سمود جیسی صنعت نہیں, اور جب نافرمانی پر آیا تو سب کو, بہت سو کو بندر بنا دیا. قوم شعیب علیہ السلام جیسی تجارت نہیں, اور جب نافرمانی پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے بادل سے بجائے بارش کے انگارے برسائے. تو یہ ساری چیزیں تابع ہیں, اور یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں, اور تم صرف ایک ہی کے لیے ہو. تم تو دیکھ کے چلو اللہ کو, ہر حال میں اللہ کو دیکھو. جیسے علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوک دیا اور چھوڑ دیا, تو کس کو دیکھ کے چل رہے؟ اللہ کے حکم کو دیکھ کے چل رہے. یہ سیکھنا ہے تبلیغ میں نکل کر, اور اسی کی دعوت دینی ہے, اور سارے عالم کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. یہ نہ ایک مسجد کا کام ہے, نہ ایک محلے کا, نہ ایک قوم کا ہے, نہ ایک ملک کا, نہ ایک طبقے کا ہے, نہ ایک شعبے کا. پوری روئے زمین کے سارے انسان, قیامت تک آنے والی نسلیں اور زبان, یہ ہے ہر مسلمان, عورت مرد بوڑھا جوان, فقیر مسکین کی محنت کا میدان. ہر مسلمان کی محنت کا میدان, ہر مسلمان کی دعوت اللہ کی محنت کا میدان, ہر مسلمان کی دعوت اللہ کی محنت کا میدان, ہر مسلمان کی خلافت کی محنت کا میدان. ساری زمین, سارے انسان, قیامت تک کی نسلیں اور زمان, ایک ایک مسلمان کے دل میں سارے انسانوں کا غم ہو, سارے انسانوں کا فکر ہو, اور سب پر شفقت ہو, اور سب کی خیر خواہی ہو. اور جیسے دودھ پلانے والی ماں بچے کی شفقت اور محبت, اسی پر پیخانہ کر رہا, اسی پر پیشاب, اسی کو ناک دبوچ رہا, اسی کے کان کھینچ رہا, اسی کے بال نوچ رہا. اور ماں ہے جو نہلا رہی, دھلا رہی, سینے کے چپکا رہی, اور دودھ پلا رہی. بھائی تم تو رحمت للعالمین کے امتی ہو, تم تو رحمت للعالمین کے نائب ہو, تم تو اللہ کے خلیفہ ہو, تم تو اللہ کی کتاب کے وارث ہو. دودھ پلانے والی ماں سے گود کے دودھ پیتے بچے کی محبت شفقت سے ہزاروں کروڑوں گنا رحمت للعالمین کے نائب کے دل میں ہو, اور اللہ کے خلیفہ کے دل میں ہو. سب کی شفقت, سب کی محبت,
سب کی خیر خواہی، سب کی بھلائی. تم تو اب وہ تمہارے ساتھ کریں برائی، تم کرو بھلائی، تم کرو بھلائی. سمجھے بھائی نہیں؟ وہ کسی بڑے نے کہا کہ ہلدی نہ تجے زردی، کھٹرس نہ تجے آم، گنونتے گنا تجے اوگن نہ تجے غلام. جو بھلے آدمی ہوتے ہیں ان کے ساتھ تم کتنی بھی برائی کرتے رہو، وہ ہر حال میں تمہارے ساتھ بھلائی کرتے رہیں گے. گنونتے گنا تجے اوگن نہ تجے غلام. بھائی تمہارا کام تو سب کی خیر خواہی ہے، تمہارا کام سب کی بھلائی ہے. سمجھے بھائی نہیں؟ برے کو برا نہ کہو، بلکہ اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو، محبت کا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ کرو. تو اللہ تعالی تمہاری تواضع کو دیکھ کر، تمہاری بھلائی کو دیکھ کر اسے ہدایت دے دیں گی. علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پہ تھوکتے ہی بھلائی کی یا برائی کی؟ ایک دم چھوڑ دیا تو ہدایت مل گئی. کیا مل گئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مغرب کے بعد اعلان فرماتے اپنی مسجد میں کہ جس کے دائیں طرف جو ہے اپنے گھر لے جائے. ایک فَيَذْهَبُ الرَّجُلُ بِرَجُلٍ وَيَذْهَبُ الرَّجُلُ بِرَجُلَيْنِ وَيَذْهَبُ الرَّجُلُ بِرِجَالٍ. کوئی دو کو لے جا رہا، کوئی تین کو، اور اپنے گھر ٹھہرا بھی رہے، کھلا بھی رہے، پلا بھی رہے، مہمانی کر رہے. اور پھر دیکھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رہ گیا ہو تو اپنے یہاں. تو ایک مرتبہ اور تو سب لے گئے، ایک کافر رہ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کا کھانا لا کے دیا، انہیں کھا لیا. تو اب اتنا لذیذ مزیدار، اس بیچارے کو کہاں ملا اور پتہ نہیں کب کا بھوکا. تو دوسرے اب ہم بس چند کھجور ہیں یا چند چیزیں، وہاں کوئی ایسا تھوڑا ہے کہ بس زرد پلاؤ کی دیکھ رکھی. وہاں تو اپنا ہی ہے کہ دو چار لقمے پیٹ میں ڈال لیے، چلو رات گزر جائے گی. تو ساتوں کے ساتھ گھروں کا کھا گیا بیچارہ، اور لذیذ مزیدار بھوکا ہوگا بھائی. خیر سردی کا تھا موسم، وہ لٹا دیا. تو باندھی کو بڑا غصہ آیا کہ سب کہیں کھا گیا، ہم سارے بھوکے. اس بندی خدا نے اپنے غصے کی وجہ سے باہر کی کنڈی لگا دی. اب وہ رات کو بیچارے کو اس کو ہوئی ضرورت حاجت کی. اب وہ کباڑ کھولے تو کنڈی لگی ہوئی. اب ایسا مجبور ہوا کہ اس نے اپنی ضرورت وہیں کونے میں بیٹھ کے پوری کر لی، اور خدا اس کی شان کچھ اور ضرورت ہوئی تو اور جگہ کر لی، اور یہاں تک کہ بستر بھی خراب ہو گیا. اب اس پہ بیچارے کو بڑی شرم آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تشریف لے جا رہے تھے فجر کی، کنڈی کھولتے ہوئے چلے گئے. تو اس نے دیکھا بھائی کنڈی تو گئی کھل، اور ابھی اندھیرا ہے، چپکے سے نکل جاؤں گا، بڑی شرمندگی ہوگی بھائی. تو وہ جلدی میں شرمندگی میں نکلا، تلوار بھول گیا. اور راستے میں جا کے اسے یاد آ رہا تیری تلوار تو رہ گئی بھائی. تو عرب اس زمانے میں تلوار اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری. اب وہ بیچارہ شرمایا ہوا آیا. اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر اندر آئے، کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے. تو دیکھا کہ بھائی مکان بھی خراب ہے، بستر بھی. سمجھ گئے کہ بیچارہ مہمان تھا، اسے تکلیف ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسترے کو اپنے ہاتھ سے دھونا چاہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنے ہاتھ سے دھوئیں. یہ بات ابھی شروع ہوئی اور وہ بھی پہنچ گیا. اس نے دیکھا اندر گھر میں خسر پسر، تو وہ کواڑ سے باہر کان لگا کے سن رہا کہ کیا ہو رہا. تو صحابہ تو کہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دے، ہم دھویں گے. اور حضور کہہ رہے کہ دیکھو وہ بیچارے کو تکلیف ہوئی. رات میرا تھا وہ مہمان، اور مہمان کا حق ہوتا ہے میزبان پر. تو میرے اوپر تو حق ہے کہ میں اس کی خدمت کروں. اگر تم نے اپنے ہاتھ سے دھویا اور کبھی
اس کو پتہ چل گیا تو اس بیچارے کو خجالت ہوگی کہ میری خدمت ایسے نے کی جس کا میں مہمان نہیں تھا، اور اگر میں اپنے ہاتھ سے دھوؤں گا اور اس کو پتہ چل گیا تو وہ سمجھے گا میرے اوپر تو اس کی خدمت ضروری ہے، میرا تو وہ مہمان ہے، تو اس کو خجالت نہیں ہوگی۔ اب وہ سن رہا، اس نے سوچا کہ اوفو اتنے اونچے اخلاق، اتنے اونچے اخلاق، اس کے دل میں ٹھیس لگی اور کہا بھائی جھوٹا اتنے اونچے اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹا آدمی اتنے اونچے اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک دم اندر آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ میرے پیارو، نبی کے تم نائب، تو مجھے آپ کو اس کو سیکھنا ہے کہ نہیں، اور ان کی نقل اتارنی ہے، اور سارے عالم کو سامنے رکھنا ہے، اور قیامت تک کی نسلوں کی نیت کرنی ہے، یہ سیکھنا اور کرنا ہے، کروانا ہے، کرنا ہے، دوسروں کو اس پر لانا ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خلافت تمام زمین کے انسان اس خلافت کے ماتحت ہیں، ہر انسان اس کے ماتحت ہے، تو سب کی شفقت دل میں ہو، سب کی خیر خواہی دل میں ہو، ہر مسلمان اللہ کا خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب، اور اللہ کی کتاب کا وارث۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو اس پر خود آئیں گے اور سارے انسانوں کو لانے کی محنت میں لگیں گے، سب تیار ہیں؟ بھائی رو رو کر اللہ سے میرے لیے بھی مانگو، سمجھے بھائی؟ ہاتھ تو تم نے اٹھائے، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن بھائی میرے لیے بھی مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، پوری امت کے لیے مانگو کہ یا اللہ جیسے آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کام لیا اور ان کے صحابہ سے کام لیا، مجھ سے بھی کام لے لے، مجھے بھی قبول فرما لے، میرے کام کو بھی قبول فرما لے، اور ساری امت سے کام لے لے، اور ساری امت کو قبول فرما لے، اور ساری امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج پر آنے، دوسروں کو لانے کی توفیق عطا فرما۔ سب تیار ہیں؟ ہاں بھائی، اس کے لیے بھائی پوری زندگی، آدھی زندگی، اور بھائی ملکوں کے لیے سال اور 7 مہینے کے لیے بھائی کون کون ساتھی تیار ہے؟ پہلے یہ کھڑے ہو جائے، اور 4 مہینے 40 دنوں کے بعد میں پہلے سال 7 مہینے ملک میں جانے کے لیے۔ ہاں جی، ہاں جی، نقد سال کے لیے 4 ساتھی کہاں سے؟ مورخہ 25 اکتوبر سن 2002 حضرت مولانا جمشید صاحب سالانہ اجتماع رائے میں بعد نماز فجر بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113، یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ فون نمبر 72370887۔